السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریٹ کے پیارے ساتھیوں، پیارے ودیارتھیوں، سوال جواب کے 3 ویڈیو بنائے اس میں، تاکہ آپ کو عام بول چال میں جو نہیں آتے ہیں، ٹف کویشچن ہوتے ہیں، ٹف سوال جو ہوتے ہیں، اس کے متعلق بتایا۔ اب ہم زبان کی متعلق جانیں گے۔ زبان کی تعریف۔ سب سے پہلے زبان کی تعریف۔ اگرچہ میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن انشاءاللہ جلدی آپ کے سلیبس پورا کراؤں گا، اور یہی میری کوشش ہے۔ ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں زبان کی تعریف۔ زبان وہ زبان نہیں، یعنی یہ زبان نہیں جو جس کو کہتے ہیں وہ زبان نہیں ہے۔ زبان کے معنی بھاشا، لینگویج یہ ہے۔ تو زبان کس کو کہتے ہیں؟ تو زبان جن آوازوں کے ذریعے انسان اپنے احساسات اور خیالات کو منتقل کرتا ہے، احساسات، اس کے دل میں احساس اور خیالات جو بھی ہے وہ منتقل دوسرے تک پہنچاتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ زبان ہے۔ اب اس زبان کی جو ہے 3 قسمیں، زبان کی قسمیں جو ہے یہ 3 ہے: اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان اور علامتوں کی زبان۔ اس کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اشاروں کی زبان، انسان جب اپنے خیالات کو اشاروں کے ذریعے سے، اشارہ کے ذریعے پہنچاتا ہے، یعنی کیسے؟ یعنی اپنے جسم، یعنی جو اپنا بدن ہے، اپنی باڈی ہے، اس باڈی کے اعضاء یعنی ہر انگ، ہاتھ ہے، سر ہے، پیر ہے، ان کے حرکات، ان کے ہلانے کے ذریعے سے اپنے خیالات کو پہنچاتا ہے دوسرے تک، یہی اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ تو زبان کا، بھاشا کا جب وکاس ہوا، یعنی نشو نما یعنی وکاس ہوا ابتدائی پہلے مرحلے میں، تو اشاروں کے ذریعے سے ہی زبان چلی انسانوں میں۔ اس کے بعد پھر آگے وکاس ہوتا گیا۔ سب سے پہلے جو زبان کا نشو نما اور وکاس ہوا وہ اشاروں کے ذریعے سے ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر وہ اشاروں سے آگے وکاس ہوتے ہوئے آوازوں کی زبان بنی۔ آواز یعنی انسان جب اپنے خیالات کو آوازوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے اور دوسروں کی آوازوں کو سن کر ان کا معنی و مطلب سمجھتا ہے، دیکھو تو یہی آوازوں کی زبان کہلاتی ہے، یعنی مطلب، معنی اور مطلب اس کا سمجھے۔ ایسی آواز جس کا نہ کوئی معنی اور مطلب سمجھے، نہ آپ جیسے ہم کوئی آواز نکالے، جیسے میں ابھی کوئی آواز نکالوں اور آپ نہ سمجھے تو زبان نہیں کہلاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، کوئی آواز نکالے، ایسی کوئی آواز نکالے اور اس آواز کا کوئی مطلب نہیں ہے تو وہ زبان نہیں کہلائے گی۔ تو زبان کے لیے ایسی آواز کا دوسرے کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا کہ اس کا معنی اور مطلب سمجھے، یا دوسرا کوئی ہم تک پہنچائے اس کا ہم معنی اور مطلب سمجھ سکے، تو یہ زبان کہلاتی ہے۔ پھر آگے ایک پوائنٹ کے ذریعے سے بتایا کہ زبان ایک اکتسابی عمل ہے، یعنی ایک سیکھنے کا عمل ہے، جس میں انسان دوسروں کی نقل اور ان کی تقلید کر کے سیکھ سکتا ہے۔ جیسے اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جیسے انگریزی کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ انگریزی کی جو سکھانے والے ہیں اسپوکنگ، ان کے پاس جاتا ہے، فیس بھر کے سیکھتا ہے۔ اور ہم کچھ ایسے دیکھتے ہیں کہ کچھ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، جیسے ہم جیسلمیر کا سم دیکھ لے، یا اور کوئی قلعہ دیکھ لے، جامع مسجد دہلی، اور کہیں ایسا دیکھ لے جہاں پر لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، وہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، انگریز لوگ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہ کر وہ بھی انگریزی بولنا سیکھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگ باہر جاتے ہیں، جو یورپ کے دیشوں میں جاتے ہیں، وہ انگریزی سیکھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سعودیہ جاتے ہیں،
عرب ممالک میں جاتے ہیں اور وہ عربی بولنا سیکھ جاتے ہیں. تو یہ ایک عملی سیکھنے کا عمل ہے جو انسان دوسروں کی نقل اور تقلید سے بھی سیکھ سکتا ہے. اس کے بعد پھر آگے وکاس ہوا علامتوں کی زبان کا. علامتوں کی زبان کسے کہتے ہیں؟ تو کہ انسان جب ان آوازوں کو جب تحریری شکل میں استعمال کیا تو یہی علامتوں کی زبان کہلایا. یعنی آواز کو، جیسے آواز ہے اردو، میں بولوں آپ کے سامنے اردو، تو یہ تو ایک آواز اب علامت کے ذریعے سے، جیسے یوں لکھوں کہ یہ الف ہے، یہ را ہے، یہ دال ہے، یہ واو ہے، یہ ہو گیا اردو. اس طریقے سے تحریری شکل میں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ علامتیں ہیں. اور یہی ابھی مروجہ اور رائج دونوں یہی ہے زبان. کون سی؟ آوازوں کی زبان اور علامتوں کی زبان. پھر آگے لکھا ہے کہ کوئی بھی زبان الفاظ سے مل کر بنتی ہے. زبان جو ہے وہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے. الفاظ حروف سے مل کر بنتے ہیں. الفاظ حروف سے مل کر بنتے ہیں. یعنی کوئی بھی زبان ہوگی وہ لفظ، زبان کہتے ہیں لفظ کو، یعنی انسان جو اپنے منہ سے لفظ نکالے، جو اپنے منہ سے بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم لفظ کہتے ہیں. یہ بھی آگے اس کی بھی بحث آئے گی آگے. جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. تو وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ جو ہے وہ حروف سے مل کر بنتے ہیں. وہ الفاظ جو ہے وہ حروف سے مل کر بنتے ہیں. پھر آگے لکھا کہ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی لفظ ہوتی ہے. اب یہاں پر جو ہے اس کئی جو ہے یہ پیپروں میں سوال آیا ہے، کئی امتحانات میں یہ سوال آ چکا ہے کہ سب سے چھوٹی، کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی لفظ ہوتی ہے. اب یہاں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک تو لکھتے ہیں اس طرح کہ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی کیا ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کیا ہوتی ہے. تو کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف کیا ہے؟ حرف ہے. جیسے الف ہے، کے، بی، اے، این جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹی اکائی حرف ہے. اور اگر یوں پوچھے کہ با معنی اکائی کون سی ہے تو با معنی اکائی کیا ہے؟ لفظ ہے. اتنا یہ یاد رکھنا ہے. اس میں آپ کو کنفیوز کرتے ہیں سوال کرنے والے، اس لیے پیپر میں بڑے سوچ سے جواب دینا ہے. پھر آگے اب یہ چیزیں جو بتائی اس سے پہلے، یہ تو ایک زبان کے مطلق زبان، اس میں ہندی، انگریزی، اردو، یعنی کوئی بھی زبان ہوگی، فارسی ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس میں 3 زبانوں کی قسمیں ہوتی ہے: اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان اور علامتوں کی زبان. اب ہے اردو زبان کی معلومات. ہم اردو زبان کی معلومات حاصل کریں گے کہ اردو زبان کی معلومات کیا ہے، کہ اردو کسے کہتے ہیں؟ تو اردو رسم الخط، یعنی اردو کا رسم الخط. رسم الخط کو پہلے سمجھو کہ رسم الخط کسے کہتے ہیں. رسم الخط کہتے ہیں لپی کو. کس کو کہتے ہیں؟ لپی کو. ہر بھاشا کی ایک لپی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ کسی بھاشا کو کسی بھی لپی میں لکھ لو، ایسا نہیں. ہر بھاشا کی ایک لپی ہوتی ہے. جیسے انگلش کی لپی کیا ہے؟ رومن ہے. اسی طرح اردو کی جو ہے وہ لپی یا رسم الخط جو ہے وہ خط نسق اور خط نستعلیق ہے. خط نسق اور خط نستعلیق ہے. اب خط نستعلیق جو ہے اصل یہی ہے، اور اسی کے متعلق ہی سوال پوچھا جائے گا، اور یہی ہوتا ہے آپشن میں، اور یہی کرنا ہے خط نستعلیق. اور خط نسق جو ہے اس میں کیا ہے کہ عربی جو ہوتا ہے، اور یہ عربی کا ہی ہے. لیکن اگر خط نستعلیق آپشن میں نہ ہو اور خط نسق اور باقی ہو تو پھر ہم کو خط نسق کرنا ہے، ورنہ ہوتا خط نستعلیق ہی ہے. پھر کہتے ہیں اردو کا رسم الخط، یعنی اردو کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہو؟ فارسی اور عربی کا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فارسی اور عربی کا. اردو کا معنی کیا ہے؟ لفظ اردو کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ اردو کا معنی لشکر، فوج کے ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے، لشکر کا زیادہ تر پوچھا جاتا ہے. اور اردو کا نام، اردو کا نام کیا کیا ہے؟ تو اردو کیونکہ اردو کئی بھاشاؤں سے مل کر بنی ہوئی ہے، تو اردو کا نام پہلے کیا تھا؟ ہندی، پھر ہندوی، پھر زبان دہلی، پھر دکنی، اردو معلیٰ، ریختہ، اور اب جو ہے اردو. اور اردو سے ہی یہ مشہور ہے.
لیکن پوچھنے والا اگر یہ سوال آ جائے آپ کے پیپر میں کہ اردو جو ہے اردو کا نام نہیں ہے، اردو کا نام نہیں ہے، اور اس میں آپشن ان میں سے 3 دے دے اور ایک کوئی چوتھا لگا دے، تو آپ ان کو یاد کر لو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ 3 تو نام ہے اور یہ چوتھا نہیں، تو آپ کا سوال صحیح ہو جائے۔ آگے ہم چلیں گے کہ ہر زبان کو درست طریقے سے سیکھنے، بولنے، لکھنے اور پڑھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ رول ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، وہی جب ہم اسی کو ہم جب فالو کریں گے تب ہم اس کو سیکھنے میں، بولنے اور لکھنے میں صحیح لکھ سکتے ہیں، صحیح بول سکتے ہیں اور صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ ان قوانین، ان قوانین کو، ان اصولوں کو کیا کہتے ہیں؟ علم القواعد یا قواعد زبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرامر۔ زبان کی بناوٹ یا زبان کی ساخت بھی قواعد کہا جاتا ہے۔ زبان کی جو بناوٹ ہوتی ہے اور اس کی جو پہچان، زبان کی ساخت جو اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قواعد ہی کہا جاتا ہے۔ اب اردو قواعد جو ہے اس کے ماہر لسانیات یعنی زبان کے جو ماہر حضرات ہیں انہوں نے اردو کے قواعد کو 5 حصوں میں کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 علم ہجا، نمبر 2 علم صرف، اور نمبر 3 علم نحو، اور نمبر 4 علم بیان، نمبر 5 علم عروج۔ اس کو عروج مت پڑھنا، یہ علم عروج ہے۔ علم ہجا وہی جو آپ نے بچپن میں جب چھوٹے آپ مکتب میں گئے ہوں گے تب آپ کے استاد نے کہا ہوگا ہجے سے کر کے پڑھو، ہجے پڑھو، تو ہجے جو ہے وہ یہی ہے علم ہجا۔ علم ہجا میں کیا ہوتے ہیں؟ یہی حرف ہوتے ہیں، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے۔ یعنی اب تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہی کہ کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اردو جو ہے یہ عربی سے، فارسی سے اور ہندی سے یہ مخلوط زبان ہے، مخلوط یعنی سب سے مل جل کر بنی ہوئی اردو زبان ہے۔ تو جب یہ سب سے مل جل کر بنی ہوئی ہے تو یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ کون سے عربی کے لفظ ہے، کون سے فارسی کے ہے، کون سے اردو کے۔ یہ جو اس میں جو بھی بحث ہوگی اس طریقے سے، اور یہ بھی بحث ہوگی کہ کون سے نقطے والے ہیں، کون سے بغیر نقطے والے ہیں، نقطے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے اور بغیر نقطے والوں کو کیا کہا جاتا ہے، کون سے حرف 3 نقطے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے، 2 نقطے والوں کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اس حرف کے متعلق جو بھی بحث ہوگی وہ سب کیا ہے؟ علم ہجا میں شامل ہوگا۔ پھر علم صرف میں جو ہے یہ بحث جو ہوگی لفظ، یعنی علم صرف جو ہے لفظ سے، جیسے علم ہجا میں جو حرف سیکھے ان کو جوڑ کے بنانا، یہ کیا ہے؟ علم صرف، جیسے سب، بس، تم۔ اب اس میں صرف اس طرح بحث نہیں ہوگی کہ یہ لفظ بنا دیے، نہیں، اس میں یہ بحث ہوگی کہ یہ جیسے مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں میں، اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اب یہ بحث ہوگی کہ یہ میں ضمیر ہے، اسم ہے، فعل ہے، واحد ہے، جمع ہے، متکلم ہے، مخاطب ہے، غائب ہے۔ اس میں جو بھی بحث ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ علم صرف میں آئے گی، علم صرف میں ایسی بحث ہوگی۔ تو یہ جو بھی بحث ہوگی وہ علم صرف کے متعلق ہی ہوگی، علم صرف کے ماتحت ہی آئے گی، علم صرف کے انڈر ہی آئے گی۔ اس کے بعد ہے علم نحو۔ علم نحو جو ہے یہ اس میں جو ہے جملوں سے بحث ہوتی ہے، جیسے گھر چل، یا دیکھو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر یوں کہا جائے کہ فرید بازار جاتا ہے، فرید بازار جاتا ہے، یہ ایک جملہ ہے اور یہ جملہ صحیح ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے بازار فرید جاتا ہے، جاتا ہے فرید بازار، تو یہ بھی سمجھ میں تو آ گیا، لیکن جو اصول ہے، ہر زبان کے اصول ہوتے ہیں، جو اصول اور ضابطہ ہے، اس ضابطے کے متعلق یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر جو بھی بحث ہوگی وہ علم نحو میں ہوگی۔
اور علم بیان یہ اردو نثر سے اس کا تعلق ہے، یعنی ایک جو چیپٹر ہوتا ہے اس میں جو بھی بحث ہوگی عمدہ طریقے سے یہ کیسا چیپٹر ہے کیا ہے، اس میں جو بھی بحث ہوگی وہ علم بیان کے ماتحت اور علم بیان کے اندر آئے گی۔ اور علم عروض جو ہے اس میں شاعری سے اس کا تعلق ہے، یعنی شاعری میں شاعری یعنی غزل ہے، قصیدہ ہے، مثنوی ہے، رباعی ہے، قطعہ ہے۔ اور جیسے غزل ہے تو غزل میں کہاں ردیف آئے گا، کہاں قافیہ ہوگا، کون سا حسن مطلع ہے، کون سا مطلع ہے، کہاں مقطع آئے گا، کون سی بحر استعمال کی گئی ہے، اس کے متعلق جو بھی بحث ہوگی وہ علم عروض میں شامل ہوگی۔ آگے اب ہم علم ہجا، دیکھو آگے حرف لکھا ہو، یعنی علم ہجا میں جو بحث ہوگی وہ حرف سے ہوگی۔ کیسے علم ہجا کسی زبان کے حروف تہجی کو الگ الگ کرنے، املا اور ہجوں کی ساخت یعنی پہچان کا علم کیا ہے، علم ہجا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک کو ان کو الگ الگ کر کے اور املا اور ہجوں کی ساخت کا علم جو ہے وہ علم ہجا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اپنے لکھتے ہیں طالب، اب یہ طالب ہے، اب اس کو کیسے تا الف جبر تا، لام زیر لی، با ساکن طالب، اس طرح جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا گیا یہ کیا ہے، ہجا، یہ علم ہجا ہے۔ ہر زبان، اب آگے بتا رہے ہیں کہ ہر زبان کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل ہوتی ہے، ہر زبان کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل ہوتی ہے، یہ علامات اور نشانات حروف کہلاتی ہے۔ جیسے یہ الف ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، پا کے نیچے 3 نقطے ہوں گے، تاکہ یہ علامات اور نشانات ہیں اور اسی کا نام کیا ہے، حروف کہلاتی ہے۔ جیسے کہ کے یوں لکھا جائے گا، کھ یوں ہوگا، اے یوں ہوگا، بی یوں ہوگا، تو یہ کیا ہے، حروف، یہ نشانات اور علامت ہے اور انہیں کو حروف کہلاتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں جیسے الف، آ، با، تا، پا، ٹا، یہ آخر تک یا واو وغیرہ یہ ہے، تو یہ کیا ہے، یہ حروف ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں، حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ اردو میں انہی حروف کو کیا کہیں گے، حروف تہجی کہا جاتا ہے، انہی حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بچے کیا ہے تھوڑی سی مسٹیک کر جاتے ہیں اور یہی چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے جاتے ہیں اور یہاں پر مسٹیک کر جاتے ہیں۔ جیسے یوں پوچھتے ہیں کہ حروف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں، اور وہاں آپشن میں ابجد بھی ہوتا ہے، حروف تہجی بھی ہوتا ہے، تو اب بچے حروف تہجی کرتے ہیں۔ نہیں بچوں، حروف کے مجموعہ جب آئے، مجموعہ کہتے ہیں جیسے 5 ہو 6 ہو، ایک سموہ کو کہتے ہیں، ایک گروہ کو، ایک گروپ کو کہتے ہیں۔ تو اگر حروف کے مجموعہ آ جائے جیسے ابجد ہے تو اس کو کہیں گے ابجد۔ اور اگر یوں پوچھا جائے کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، تو ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور مجموعے کو حروف ابجد، ان کو حروف کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے، ابجد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دم دماغ میں بٹھا دینا ہے، یہیں پر آپ کو امتحان لینے والا کنفیوز کرتا ہے۔ اب آگے علم صرف، علم صرف کے آگے لفظ لکھا ہے، مطلب لفظ سے علم صرف میں بحث ہوگی۔ یہ وہ علم ہے جس میں لفظوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس علم میں حروف کی پھیر بدل سے کس طرح نئے نئے لفظ بنائے جاتے ہیں، اس کے متعلق کیا ہوتی ہے، بحث کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق کیا ہے، بحث کی جاتی ہے، اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ ہاں، یعنی علم صرف میں پھیر بدل سے، جیسے کہ یہ ایک لکھ دیا آپ نے، کیا ہے، بس، یہ ہے بس۔ اب اس میں کیا ہے، تبدیلی کرتے ہیں، یوں لکھ دیا بس ہے، اب اس میں پہلے سین کو لکھ دیا، پھر با کو لکھ دیا، اب یہ کیا ہوگا، سب۔ تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی لفظ صحیح ہے، بس سمجھ میں آتا ہے، بس ایک سواری کی چیز ہے، سب یعنی پورے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس میں معنی سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ جو فیر و بدل ہوتا ہے لفظوں میں، اسی کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ اور باقی علم صرف میں جو ہے اسم، فعل، واحد، جمع، مذکر، مؤنث وغیرہ پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ جیسے ایک میں لکھے کہ یہ بکرا، اب کیا ہے،
کہ یہ بکرا اسم ہے یا فعل ہے، واحد ہے کہ جمع ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس پر جو بھی بحث کی جائے گی وہ علم صرف میں آ جائے گی۔ اب کہتے ہیں علم صرف کا مقصد کیا ہے؟ تو علم صرف کا مقصد لفظوں کو صحیح بولنا، پڑھنا، لکھنا سکھانے کے ہے، یہی اس کا کیا ہے؟ علم صرف کا مقصد ہے۔ علم نحو آگے جملے، یعنی اس میں جملوں سے بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو میں جملوں کی بناوٹ یعنی جملوں کی ساخت پر بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو میں لفظوں سے کس طرح اور کیسے جملے بنائے جا سکتے ہیں ان قواعد کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس علم کا مقصد لفظوں کی مدد سے جملے بنانا ہے، یعنی بولنے اور لکھنے کی مہارت پیدا کرنا ہے۔ تحریر اور تقریری غلطیوں کو درست کرنا علم نحو کے ذیل میں آتا ہے۔ اب اس میں اس علم میں یعنی علم نحو میں جملوں کی بناوٹ، جیسے ابھی میں نے پچھلے مثال دیا آپ کو کہ فرید بازار جاتا ہے، اب یہ صحیح جملہ ہے۔ اگر یوں کہہ دیا کہ بازار جاتا ہے فرید، تو یہ جو ہے یہ اصول اور قاعدے کے اعتبار سے صحیح جملہ نہیں، تو اسی کی نشاندہی جو بھی کرتا ہے وہ علم نحو ہوتا ہے۔ اور اس علم نحو کا مقصد یہی ہے کہ لفظ تو بن گئے علم صرف سے، پھر ان کی مدد سے جو جملے بنانا ہے یہی اس کا مقصد ہے، اور اس سے بولنے اور لکھنے میں کیا ہے؟ مہارت پیدا کرنا ہے، یعنی بغیر اصول اور قاعدے کے نہیں بلکہ اصول اور قاعدے کے ساتھ جملے بنانا، ان لفظوں کو صحیح ڈھنگ سے صحیح ترتیب سے رکھنا ہی علم نحو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تقریری اور تحریری تحریر یعنی لکھنے میں، اور تقریر جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، اس کی غلطیوں کو درست کرنا علم نحو کے ذیل میں آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اور بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا یہی چیزیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اور میں جو جس تحریر لکھی ہے یا آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو، یا میری نہ سمجھ میں آئے کسی اور کی سمجھ میں آ جائے، تو یہ جو تحریری اور تقریری مہارت جو ہے یہ بھی اسی میں علم نحو میں آتی ہے۔ اور علم بیان یا علم بلاغت، اس میں آگے لکھا ہے کلام کا بیان، یعنی ایک چیپٹر کا بیان۔ جیسے کلام کو خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا فن ہے، علم بلاغت یا علم بیان جو ہے کلام کو خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا فن ہے، یعنی بات میں زور پیدا کرنا اس قواعد کے ذیل میں آتا ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر سمجھائے، چھوٹی سی مثال دے کر، مثلا حسین بہادر ہے، تو حسین بہادر ہے یہ صحیح ہے، اور ہم سمجھ جائیں گے کہ حسین بہادر ہے، ہم مان لیں گے۔ لیکن کہیں کہ حسین شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس میں اور اس کی بہادری بڑھتی ہے۔ باقی بہادر تو اس وقت بھی تھا، اور وہی بہادری ہے اس کی، لیکن شیر کا لفظ لگا کر اس میں خوبی پیدا کر کے، اس میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کی بہادری کی اور زیادہ بتایا ہے، تو اسی کو علم بلاغت کہتے ہیں۔ اور علم عروج اردو شاعری، یعنی قواعد کے لحاظ سے شعر صحیح ہے یا نہیں ہے، علم عروج کے ذیل میں آتا ہے۔ یعنی ایک شعر کو لکھنے میں جن قوانین کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، کیا شاعر ان سبھی باتوں کو بروئے کار لایا ہے کہ نہیں، یہ علم عروج کے تحت آتا ہے۔ یعنی شاعری جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس میں ہر قواعد کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ہر ایک شعر میں۔ تو اب وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شعر میں لکھنے والے نے ان قوانین کا دھیان رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، اس کے اوپر جو بھی ہوگا وہ سب علم عروج کے تحت آئے گا۔ آج کا اتنا سبق، کل انشاءاللہ اور آگے پڑھایا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور جواب دیں۔